اگلا سوال ہے علی بھائی کہ کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عراقیوں کو قاتل حسین کہتے تھے اور آپ اہل شام کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، کیوں؟ ہاں، وہ اس لیے کہ اوپر حکومت تو اہل شام کی تھی نا، عراق تو ایک صوبہ تھا نا. جیسے آپ پتہ پچھلی حکومت میں جب ہمارے یہ والے پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے پنجاب پولیس نے یہ کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ وہ پرائم منسٹر کو برا نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے تھے پرائم منسٹر پنجاب پولیس کو یوز کرتے ہیں، ایکس پرائم منسٹر. ٹھیک ہے، کیونکہ اوپر تو حکومت انہی کی تھی نا. یہ عراقیوں کو اس لیے انہوں نے کہا کہ اہل عراق ابن زیاد اور اس کے ساتھی وہ ساری فوج عراق کی تھی نا، پیچھے انڈر کس کی تھی؟ وہ اہل شام کی. تو انہوں نے ان کے اوپر ہی لعنت کرنی تھی نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شیعان علی پہ لعنت بھیج رہے ہوتے تھے، ایسا نہیں تھا. شیعان علی اس میں شامل نہیں تھے، اہل شام ہی تھے. عمر ابن سعد شامل تھا، باقی لوگ شامل تھے. تو وہ لعنت اس لیے انہوں نے اہل عراق پہ بھیجی کیونکہ عراق اس وقت صوبہ تھا شام کا. ٹھیک ہو گیا. معاذ اللہ انہوں نے ان لوگوں پہ لعنت نہیں بھیجی جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو بلایا تھا. یہ کہتے ہیں بلا کے دھوکے سے قتل کر دیا، انہوں نے تو کیا ہی نہیں ہے. وہ تو توابون کی تحریک ہے پوری جناب. سلمان ابن سرد صحابی ہیں، اب وہ صحابی نہیں ہے، اس کی عصمت کا کسی کو نہیں ہے، اس کے اوپر لعنت کر رہے ہوتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دو بندے لڑ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو وہ کہہ دیں تو اسی ٹائم شیطان ان سے دور ہو کے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس حدیث کے راوی سلمان ابن سرد ہیں جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو خط لکھ کے بلایا تھا کہ بھئی ایک تو چلا گیا، پیچھے اپنا تحفہ چھوڑ کے چلا گیا. اب وہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیے تھے نا، وہ لفظ آپ یہ کیمرہ متحمل نہیں ہے کہ میں استعمال کروں. وہ لفظ انہوں نے وہی استعمال کیے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کا نام تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال ہے علی بھائی کہ کیا حضرت حسین علیہ السلام کو کوفیوں نے دھوکے سے بلایا تھا اور شہید کروایا تھا، اور سلمان ابن سرد اور توابون کا کیا قصہ ہے؟ دھوکے سے نہیں بلایا تھا. دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کر دی تھی کہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے صلح حسن ہوئی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ظاہر ہے وہ ایک ٹریٹی تھا اور وہ حضرت حسن کو مجبوری میں کرنا پڑا. حضرت حسن جنگ صفین کا ہی پارٹ 2 لے کے چلنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے لشکر بھی تیار کر لیا، اور صحیح بخاری میں موجود ہے نا کہ وہ پہاڑوں جتنا بڑا لشکر لے کے آ گئے، اور پھر اچانک صلح والا معاملہ ہو گیا. اگر وہ لشکر لے کے آئے تھے تو اچانک صلح کیوں ہوگی؟ اور یہ اتنی بےایمانی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی آپ دو بھائیوں کا کریکٹر دیکھیں، ایک حسن کا کریکٹر ہے، ایک حسین کا ہے. حضرت حسین کو بدنام کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ پسند تھے اور حضرت حسن صلح پسند تھے. ہم صرف ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں جنگ جمل صفین اور نیروان کے اندر حضرت حسن ابن علی جو تھے وہ کوئی چلا کاٹ رہے تھے؟ اگر وہ آپ کے انورٹڈ کامہ میں صلح پسند تھے، ان ساری جنگوں میں وہ آگے آگے پیش رہے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر بھی صحیح بخاری میں آتا ہے، میں نے اس پمفلٹ کے اندر بھی ڈالا ہے کہ وہ پورا لشکر لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر عمر بن عاص اور حضرت معاویہ کے درمیان ڈسکشن ہوتی ہے، وہ ڈسکشن نقل ہوئی ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت معاویہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ لڑائی مسلمانوں کی ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر دونوں طرف سے لوگ مرتے ہیں تو پیچھے مسلمانوں کا کفیل کون ہوگا؟ تو عمر بن عاص کہتے ہیں میں سنبھال لوں گا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ صلح والے معاملات چلتے ہیں. صلح کے اوپر حضرت حسن کو مجبور کر کے آمادہ کیا گیا، اس لیے کہ حضرت حسن ابن علی کے گورنروں کو ان لوگوں نے پیسے دے کے خرید لیا تھا. ورنہ ایک بندہ میدان جنگ میں اتنی بڑی فوج لے کے گیا ہوا ہے اور وہ صلح کر کے واپس آ جاتا ہے، اور صلح یہ کرتا ہے کہ برابری کی بنیاد پہ نہیں، اپنے ہی اس سے دستبردار ہو جاتا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں اللہ تعالیٰ امید ہے صلح کروا دے گا، اس کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے کہ سامنے والا ڈٹا ہوا ہوگا اپنی بات پہ، وہ تو ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہ شخص قربانی کرے گا. یہ نہیں مطلب اس میں سے نکلتا، اس کی وجہ سے صلح کروا دے گا کہ وہ اپنی پوسٹ چھوڑ دیں گے. ورنہ یہ بتائیے کہ جن اصحاب نے حضرت علی کو خلیفہ چنا تھا انہوں نے حضرت علی کی وفات کے بعد حسن ابن علی کو چنا ہے نا. اور یہ انہوں نے پراپوگنڈا کیا ہوا ہے کہ جی وہ دیکھیں نہیں حضرت علی نے بھی تو حسن کو بنا دیا تھا، اگر حضرت معاویہ نے بنا دیا یزید کو تو اس میں کیا حرج ہے؟ دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن کو حضرت علی نے خلیفہ بنایا ہے. وہ مسند ابی یعلا میں ڈیٹیل کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ مجھ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ ایک شخص تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا،
یعنی تجھے قتل کرے گا. تو ایک شخص کھڑا، اس نے کہا امیر المومنین ایسا ہوا تو ہم اس شخص اور اس کے سارے گھر والوں کو تباہ و برباد کر دیں گے. تو سیدنا علی نے کہا کہ ایسا نہ کرنا، صرف جس کی غلطی ہے اسی کے ساتھ معاملہ ہوگا شریعت کے مطابق، اور اس کو قید کر دینا. اگر میں زندہ بچ گیا تو میری مرضی، اور اگر میں شہید ہو گیا اس میں تو تم اس کے بدلے میں ایک ہی اسی بندے کو قتل کرنا قصاص کے طور پہ. پھر ایک شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین اگر یہی صورتحال ہے تو آپ اپنے بعد اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں. تو انہوں نے کہا میں اپنے بعد اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کروں گا جس طرح نبی علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا. تو اس شخص نے پھر مزید بلیک میل کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ حضرت پھر آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ پیچھے لوگوں کو بغیر امیر کے ہی چھوڑ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جب مجھ سے پوچھے گا نا تو میں اس سے کہوں گا کہ اے اللہ جب تک میں ان میں رہا ان کا ذمہ دار تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا اگر تو نے خیر رکھی ہوئی ہے ان کے لیے تو خیر ہو جائے گی، اور اگر شر والا معاملہ ہی تو نے ان کے لیے فرمایا تو شر والا معاملہ ہو جائے گا. وہ فوت ہو گئے. اس کے بعد پھر اصحاب نے مشورے کے بعد حسن ابن علی کو چنا، اور وہ کوئی ملوکیت نہیں تھی کیونکہ حضرت علی نے نہیں بنایا تھا، اور باقی صاحب نے اس لیے بنایا کہ نبی علیہ السلام ان کو خود سردار کہہ چکے تھے، یہ میرا بیٹا سید ہے. وہ اہل تھے، ٹھیک ہے جی. وہ چننے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو سید مانتے تھے نبی علیہ السلام کی پریڈکشنز کی وجہ سے، جنتی نوجوانوں کا سردار بھی مانتے تھے. تو یہ بالکل غلط ہے. وہ تو حدیث ہے کتاب الاوائل کے اندر، اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں البانی نے لی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا. اس پہ شیخ البانی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا. نام نہیں لیا نا انہوں نے امیر شام کا، کیونکہ بنو امیہ میں تو وہی ہیں. حضرت عثمان نے تو اپنے بیٹے کو نہیں کوئی نامزد کیا، حضرت علی تو ہیں بنو ہاشم میں سے، تو حضرت علی نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا. اور نبی علیہ السلام کو پہلے یہ چیزیں دکھا دی گئی تھی. مسند ابی شعلہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ممبر کے اوپر خواب میں حضرت ابو ہریرہ، آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آپ لوگوں کے ہاں بڑا پایا جاتا ہے، خدا کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی جان چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ جیسا محب اہل بیت کوئی نہیں ہے. آل امیہ کے دور میں ہوتے رہے، وہ انڈر پروٹیسٹ چیزیں بیان کرتے رہے. یہ حدیث بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا. مسند ابی شعلہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے، شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنے مقالات میں نقل کی ہے 6 جلد کے اندر. خواب انہوں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر کے اوپر آل مروان بندروں کی شکل میں اچھل کود رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام جب اٹھے اور انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو آپ علیہ السلام سخت پریشان تھے. اور حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں کہ جب سے یہ آپ نے خواب دیکھا آپ کو وفات تک کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا یہ ہونا ہے، تو ظاہر نبی علیہ السلام کو پسند تو نہیں تھا، لیکن تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ جو ہونے والا ہے وہ تو اللہ نے ان کو پہلے بتا دیا نا. ہمیں بھی اپنے معاملات اگر مستقبل والے کچھ پتہ چل دیں ہم بھی کئی چیزوں سے ناراض ہوں گے، لیکن وہ تو الٹیمیٹلی تو ہو ہی جانے ہوتے ہیں. بار نبی علیہ السلام نے امت تک یہ بات پہنچا دی ہے کہ آل امیہ کے بندروں کو بندر کی مثال دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بندر کی مثال کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو مغضوب علیہم لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا تھا؟ اصحاب سبت کو بندر. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہ مغضوب ہیں جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اس لیے بندروں کی مثال ایک تمثیل کے طور پہ آپ کو دکھایا گیا. پھر صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی جو ہے وہ قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھ میں سے ہوگی. ٹھیک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ان کے چہروں کو بھی پہچانتا ہوں، میں ان کے ماں باپ تک کو بھی پہچانتا ہوں، اگر میں چاہوں تو یہ بیان کر دوں. لیکن وہ بیان اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ سامنے وہی لوگ تو حکمران تھے. اور یہی وہ حدیث ہے اس جس کی ایکسپلینیشن میں وہ بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے 2 علوم سیکھے، ایک میں نے ظاہر کر دیا، ایک اگر میں تمہیں جو ہے وہ ظاہر کر دوں تو تم میری گردن مار دو. وہ صوفیاء کہتے ہیں وہ کوئی روحانی علم تھا. نہ، روحانی علم نہیں تھا، یہ ساری شیطانیاں جو ہونے والی تھی یہ نبی علیہ السلام نے بتا دی تھی کہ میرے بعد امت کے ساتھ یہ کام ڈلے گا. ابن حجر اسقلانی نے خود یہ ساری باتیں نقل کی ہیں کہ امت کے ساتھ یہ ہوگی جو ہے وہ شیطنت آل امیہ کی طرف سے. بیسیکلی یہ بتایا گیا تھا ان منافقین، یعنی وہ ان سے جو اس قریش کے ان لوڈوں سے جو تباہی ہونے والی تھی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے گی. وہ دوسرا علم یہ تھا، پہلا علم تو کتاب و سنت کا ہے، دوسرا وہ ہے.
تشریس ہیں ہاں 2 پیالے 2 علوم. تو وہ پھر دوسرا ان کو پھکی دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں ان 2 پیالوں یا 2 علوم سے دوسرا مراد روحانیت کا علم ہے تو پھر آپ کے تصوف کے سلسلوں کے امام تو حضرت ابو ہریرہ ہونے چاہیے. نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سروردیہ میں حضرت ابو ہریرہ کہیں ہے ہی نہیں ہے، حضرت علی ہے. تو یہ وہ ہیں مراد. انہوں نے ایک مس لیڈ لوگوں کو کی ہے. پھر اسی حدیث کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کی تباہی جو ہے نا قریش کے اس قبیلے کے ہاتھوں ہونے والی ہے. کون سا؟ آل امیہ. ٹھیک ہے. تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس وقت ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کاش میری امت ان سے الگ رہے. تو وہ امت الگ رہتی، ان کا ساتھ نہ دیتی تو معاملات مزید نہ بگڑتے. تو یہ ساری کی ساری پریڈکشن اسی لیے المصنف ابن ابی شیبہ میں اور اسی طریقے سے سنن دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں اور کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے 60 کے فتنے سے پہلے موت دے دینا اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے. 60 کا فتنہ کیا تھا؟ امیر شام فوت ہوئے اور یزید حکمران بن گیا، یعنی وہ ایک ایکسٹریم چیز تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے. باقی پوری زندگی وہ بڑی مخالفت کیا کرتے تھے ان ایشوز کی. ان کے سامنے یعنی دین کے جو معاملات ہوتے تھے وہ باقاعدہ ہائی لائٹ کر دیتے تھے. میں شیعہ کے لیے بھی بار بار یہ بیان کرتا ہوں، یہ کرٹیکل حدیث مسند احمد کی کسی اور صحابی نے روایت نہیں کی ہے کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. اور اس طریقے سے مسند احمد میں جو حدیث ہے کہ حسن و حسین نبی علیہ السلام کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے تھے تو آپ اپنا سجدہ نماز کا لمبا کر دیا کرتے تھے، اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور صحیح مسلم کی وہ حدیث کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی رشک رہے گا کہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے مجھے جھنڈا نہیں دیا، علی کو دے دیا. میری ایک خواہش تھی، پہلی اور آخری دفعہ مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے عمارت ملے، کیونکہ فضیلت بہت بڑی تھی کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ حضرت عمر کی جو ورڈنگ ہے اس کو نقل کرنے والے بھی صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ ہیں. تو یہ تو حضرت علی کی بہت بڑی فضیلت تھی کہ حضرت علی کے اوپر حضرت عمر رش کیا کرتے تھے. ایک وہ جعلی روایت ہے جو سنن کبریٰ البیہقی میں ہے، جس کو البانی صاحب شیخ زبیر صاحب دونوں نے کہا یہ موضوع روایت ہے کہ حضرت عمر جو ہے حضرت ابو بکر کی نیکیوں پہ رشک کرتے تھے. وہ ستاروں کی مانند کس کی نیکیاں ہیں، سب جعلی روایتیں. وہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے بغض علی آل امیہ کے دور میں، اس میں نے بتایا کہ کس طریقے سے حضرت علی کی شان اس وقت بیان کرنا بھی. بخاری مسلم سے میں نے احادیث بیان کی ہیں کہ تابعین کے کان کھڑے ہو جاتے تھے جب حضرت علی کے فضائل بیان ہوتے تھے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ باقی صاحب کے جب فضائل بیان ہوتے ہیں کوئی کسی کے کان نہیں کھڑے ہوتے ہیں، حضرت علی کے فضائل کے اوپر کیوں کان کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا ماحول قائم ہوا ہوا تھا نا، اس کے اندر وہ فضائل سنتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی. لوگ کنفرم کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا. تو ایک ماحول بنا ہوا تھا. ٹھیک ہو.